السلام علیکم، میں ہوں سید اظہر حسن نقوی اور میرا یہ یوٹیوب چینل ہے بلے شاہ نیوز اپڈیٹس کے نام سے۔ آج کا موضوع ہے کہ میونسپل کمیٹی مامو کانجن کا عملہ اور ٹھیکیدار موت بھی ساتھ بانٹ رہے ہیں۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ غریب عوام کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ افسران تک پہنچ جائے، اور یہ جو میونسپل کمیٹی مامو کانجن والے ہیں ان کا کوئی کڑا احتساب ہو جائے، اور یہ جو انہوں نے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو لوٹا ہے اس میں کم از کم انہیں سزا تو ہونی چاہیے۔ تو تفصیلات میں جاتے ہیں۔ میونسپل کمیٹی مامو کانجن نے ذکر اللہ پارک ایک ہے جو کہ غوثیہ کالونی مامو کانجن میں واقع ہے، ادھر میونسپل کمیٹی نے اس پارک کی دیوار اور گیٹ لگانے کے لیے اور باقی کام کرنے کے لیے ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے۔ ارشاد آفریدی صاحب ٹھیکیدار ہیں، ان کو دے دیا جاتا ہے۔ تو ارشاد آفریدی ٹھیکیدار صاحب نے میونسپل کمیٹی کے سب انجینئر نوید الحسن صاحب کی ملی بھگت سے اتنا ناقص کام کیا کہ ایک دفعہ وہ جو اس پارک کا گیٹ ہے وہ گر گیا، جبکہ نہ بارش تھی نہ آندھی چل رہی تھی۔ مطلب اتنا ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا تھا کہ وہ گر گیا، اور بچے ادھر کھیل رہے تھے تو وہ بچے کے اوپر گرا تو بچہ شدید زخمی ہو گیا، اس کو ٹانکے شانکے لگے، لیکن وہ بچ گیا، اللہ پاک نے اس کو زندگی دی۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے جی وہ گیٹ اتار کے لے گئے جی میونسپل کمیٹی میں، کچھ دن رکھا، اور پھر آ کے اس کو رنگ روغن کر کے اسی گیٹ کو لگا دیا گیا، اور کو 4 اینٹیں لگا کے تو اس دیوار اور گیٹ کے دوبارہ پیسے گورنمنٹ کو ڈال دیے گئے، اور یہ ارشاد آفریدی ٹھیکیدار صاحب اور سب انجینئر نوید الحسن نے مل کے وہ پیسے گورنمنٹ سے نکلوا لیے۔ اچھا، جب دوسری دفعہ پھر لگا تو پھر ایک واقعہ ہوتا ہے جی۔ ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے علی، اس کی عمر 12 سال ہے، اس کے والد کا نام کاشف ہے، اس کی کاسٹ ارائی ہیں، وہ رہائشی ہیں نواں پنڈ، یہ کوڑے شاہ ساہیوال تحصیل میں ایک گاؤں ہے، بڑا مشہور ہے کوڑے شاہ، نور شاہ۔ کوڑے شاہ سے کوئی 3-4 کلومیٹر آگے نور شاہ ہے، تو وہاں کے وہ رہائشی ہیں۔ وہ ایک فنکشن میں جاتے ہیں جی مامو کانجن میں، کیونکہ یہ کاشف صاحب کی کوئی قریبی عزیزہ ہیں، وہ غالباً ان کی پھپھی ہیں، وہ جی ادھر رہتی ہیں غوثیہ کالونی مامو کانجن میں۔ کاشف صاحب کا ایک بیٹا، کاشف صاحب کے 3 بیٹے ہیں، ایک یہ علی ہے، 2 بیٹے اور ہیں۔ تو وہ ایک بیٹا ان کے پاس رہتا ہے جدھر وہ غوثیہ کالونی میں مہمان گئے، وہ کوئی پرویز تندور والا، اور وہ ہیں ایک بوڑھی ماں ہیں جو اس کاشف کی غالباً پھپھو لگتی ہیں۔ تو ایک بیٹا انہوں نے لے کے پالا ہوا ہے کاشف کا، ایک بیٹا کاشف کے، مطلب 2 بیٹے کاشف کے پاس ہیں، ایک بیٹا ان کے پاس ہے۔ تو یہ علی کی عمر 12 سال ہے، یہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ادھر ذکر اللہ پارک پہ جاتا ہے۔ یہ گیٹ کے پاس بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی نہ کوئی بارش ہے نہ کوئی آندھی ہے، تو وہ گیٹ کوئی بچہ جو ہے اس کو کھولتا ہے تو وہ اتنا ناقص مٹیریل اور کمزور ہے کہ وہ گیٹ جی گر جاتا ہے، اور وہ 12 سالہ بچہ جو مہمان آیا ہوا ہے ساہیوال کے گاؤں کوڑے شاہ کے ساتھ نواں پنڈ سے، وہ موقع پر جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اچھا، ظلم کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق جو وہ اس کا والد ہے کاشف، وہ اس کے بعد شدید ذہنی
طور پہ ڈسٹرب ہے، وہ نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کسی سے ملتا ہے، وہ بس اس کے دل میں خوف رہتا ہے کہ میرے بچے کی ڈیتھ کا ذکر کوئی میرے سامنے نہ کر دے تو مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ ارشاد افریدی صاحب ٹھیکیدار ہیں، نام ان کا دیکھیں آفریدی، جو غالباً انہوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے رکھا ہوا ہوگا۔ تو وہ اتنا ناقص مٹیریل، مطلب اس میں شاید سیمنٹ استعمال ہی نہیں انہوں نے کی ہوگی، یا بالکل اس لیول پہ کی ہوگی کہ وہ اس کی کوئی اسٹرینگتھ ہی نہیں رہی ہوگی۔ تو بچہ 12 سالہ بچہ جہاں بحق ہو جاتا ہے، پھر وہ کیونکہ ادھر مہمان گیا ہوا تھا، ان کو ہر لحاظ سے ٹارچر بھی کیا گیا، ان کو پیسوں کا لالچ بھی دیا گیا، بہرحال ان کو خاموش کروا دیا گیا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ کیا سی او صاحبہ کو نہیں پتا؟ کیا ایم او آر کو نہیں پتا؟ کیا ایڈمنسٹریٹر کو نہیں پتا؟ پتا ہے، کیونکہ اس حرام میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو وہ کیوں کر بولیں گے؟ اگر وہ شامل نہ ہوتے تو فوری طور پہ سب انجینئر نوید الحسن کو سسپینڈ کیا جاتا اور ایک انکوائری لگائی جاتی، جس کا فیصلہ وہ انکوائری افسران، کوئی ایماندار افسر ہوتے وہ ایمانداری سے فیصلہ کرتے۔ لیکن کیونکہ یہ حصے دار تھے اس کے نوید الحسن، اب سسٹم یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی مامو کانجا نے 2 بندے رکھے ہوئے ہیں، ایک وہ نوید الحسن ہے، وہ ٹھیکیداروں سے مال اکٹھا کرتا ہے، ایک انہوں نے بندہ رکھا ہوا ہے درجہ 4 کا، صنم شیرازی اس کا نام ہے، وہ یہ ریڑھی والے ہو گئے، گیس ریفلنگ والے ہو گئے، نجائز تجاوزات والے ہو گئے، یا اس کے بھی ہتھے کو ٹھیکیدار چڑھ جائے تو وہ اس سے پیسے لے کے سی او صاحبہ کو اور ایم او آر عثمان کو دیتا ہے اور خود بھی رکھتا ہے۔ غضب خدا کا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی نوید الحسن یا کسی کے خلاف کوئی انکوائری نہیں لگائی جاتی، اور وہ اب تک، کیونکہ ظالم کو جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو اس نے تو ظلم کرنا ہی ہے۔ نوید الحسن کے مطلب ہے ہر پروجیکٹ میں، ہر کام میں وہ ناقص مٹیریل خود استعمال کرواتا ہے، ٹھیکیدار کے ساتھ اس نے باقاعدہ لین دین کا حصہ رکھا ہوتا ہے، پھر وہ عیاش آدمی ہیں، میونسپل کمیٹی کے دفتر کے اندر وہ رات کو ٹھیکیدار اس کو لڑکیاں لا دیتے ہیں اور وہ لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور ایک امین صاحب نے ہیں، انہوں نے جب اس پہ الزام لگایا تو انہوں نے اس بات کی گارنٹی دی تھی کہ اس گیلری میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ وہ کیمرے کا ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیں، تو اگر ادھر لڑکیوں کا آنا جانا نظر نہ آئے تو میں ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اور بے شک مجھے گولی مار دی جائے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور امین نے بھی کئی جو ہیں اس کی کرپشن کی داستانیں وہ اس نے بھی ظاہر کی، لیکن اگر اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی مامو کانجن اقصی امتیاز صاحبہ، آپ کو اس میں کوئی لالچ نہ ہوتا یا آپ اس سارے معاملات میں انوالو نہ ہوتی تو آپ نوید الحسن کے خلاف انکوائری لگاتی، نوید الحسن کو سسپینڈ کرتی، اور سی او سعدیہ منظور صاحبہ، آپ نے اس غریب کو پیڈا کے تحت امین کو سسپینڈ کر دیا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ جو مجرم ہے اس کا تو آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، جو قاتل ہے اس کا تو آپ ساتھ دے رہے ہیں، جو حرام خور ہے اس کا تو آپ ساتھ دے رہے ہیں، اور جو بندہ اس کی حرام خوریاں بتا رہا ہے اس پہ آپ نے ایف آئی آر بھی دے دی، اس کو آپ نے سسپینڈ بھی کر دیا۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ ہمارے اعلیٰ افسران کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ اتنے بڑے واقعات ہیں
اور ریاست اس پہ خاموش ہے، کوئی انکوائری نہیں لگی، کوئی کسی نے پوچھا تک نہیں، وہ سی او کو یا ایڈمنسٹریٹر کو یا اس ایم او آر کو یا سب انجینئر کو یا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے کلیکشن کے لیے صنم شرازی کو، وہ کسی نے بلایا پوچھا تک بھی نہیں کہ یہ جو اتنی بڑی بات چل رہی ہے اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا ہم لوگ الزام لگا رہے ہیں، ایسے ہی ہم ویڈیو بناتے ہیں، ایسے ہی وہ امین نے ان پر الزام لگا دیے۔ وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ سی او صاحبہ بھی اپنا حصہ لیتی ہیں، ایم او آر صاحب بھی اپنا حصہ لیتے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹر اقصی امتیاز صاحبہ بھی اپنا حصہ لیتی ہیں، کیونکہ اگر وہ ان حصہ نہ لیتی ہوتی تو سی او صاحبہ اور ایڈمنسٹریٹر صاحبہ اس کو فوری طور پر نوید الحسن کو سسپینڈ کرتی اور اس کے خلاف ایک شفاف انکوائری کی جاتی، لیکن وہ تو نوید الحسن کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، وہ تو نوید الحسن کی ہر کرپشن میں، اس کے ہر ظلم میں برابر کی شریک ہیں اور اسے پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور اسے پروٹیکٹ کرتے ہوئے غریبوں پر ظلم کر رہی ہیں، غریب پر ایف آئی آر کروا رہی ہیں، غریب کو سسپینڈ کر رہی ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، تو کیا جو اتنے ظالم لوگ ہیں جو موت بانٹ رہے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، جن کے خون میں ہر قطرہ کرپشن کا ہے، جو حرام کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیا ایسے لوگ مسلمان کہلوانے کے قابل ہیں؟ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ڈی سی صاحب آپ کے بچے بھی ہوں گے، کمشنر صاحب آپ کے بچے بھی ہوں گے، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ میاں شکیل صاحب آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ پوچھیں اس کاشف سے جس کا 12 سال کا بیٹا ان حرام خوروں کی کرپشن کی بھیڑ چڑھ گیا، اس ٹھیکیدار پہ 302 کا پرچہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ بھی خاموش ہیں، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ انصاف کا بول بالا کرے، انصاف قائم کرے، تاکہ لوگ قانون کی پر عمل درآمد کریں، لوگ ایسی باتوں سے ڈریں۔ لیکن پتہ نہیں ریاست کیوں خاموش ہے، پتہ نہیں اعلیٰ افسران کیوں خاموش ہیں۔ اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ میرا ویلاگ ہر سننے والا بندہ جانتا ہے کہ کیوں خاموش ہے۔ کیونکہ اے سی صاحبہ، ایڈمنسٹریٹر جو ہیں اقصی امتیاز صاحبہ، وہ اس کرپٹ نااہل حرام خور سب انجینئر کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور وہ اس سے پیسے لیتی ہیں، اسی لیے اسے پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ اور سی او سعدیہ منظور، اس نے ایک یہ پالا ہوا ہے، ایک صنم شرازی پالا ہوا ہے، یہ 2 بندے مال اکٹھا کر کے دے رہے ہیں ان کو، اور ایم عثمان کو۔ ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے ہم تو بھائی حاجی ہیں، ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں۔ لیکن ڈی سی صاحب آپ انکوائری لگائیں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ صاحب آپ انکوائری لگائیں ان کے خلاف، اور فوری طور پر ان کو سسپینڈ کر کے کوئی ایماندار افسران لگائے جائیں، اور ان کے خلاف شفاف انکوائری کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں۔ تو پھر اس غریب کے دل کو سکون ملے گا کہ میرے بیٹے کے قاتل جو ہیں وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ جب اسے انصاف ہی نہیں ملا، جب ان ظالموں کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، تو وہ غریب کیا کرے گا؟ وہ دل سے بد دعائیں دے گا، اور اس سب انجینئر سے لے کے وزیر اعلیٰ تک وہ بندہ بد دعائیں دے گا۔ ڈرو اس دن سے
جس دن خدا کی لاٹھی آپ پہ چلے گی، پھر آپ پھڑپھڑائیں گے، پھر آپ تڑپیں گے، پھر آپ کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن سے ڈریں اور انصاف کا بول بالا کریں، اور یہ غریبوں کی عوام کے ٹیکس کے پیسے جو حرام کھا رہے ہیں آپ، یہ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔